آپ نے سزاؤں کا ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے وہ مظلوم مر گئے اور ان کو ووٹ ملا، تو ظاہری بات ہے کہ زیر عطاب جماعت اگر تھی اس الیکشن میں تو ٹاپ پہ وہ پی ٹی آئی کی تھی، تو اگر خیبر پختونخوا میں ان کو جینونلی ووٹ پڑا ہے اور ان کو آزادی کے ساتھ جیتنے دیا گیا، تو پھر باقی پاکستان میں ہم کیسے یقین کر لیں کہ دھاندلی ہوئی ہوگی؟ دیکھیے، جو پاکستان کے الیکشنز کی تاریخ ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہی کے دن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اس الیکشن سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے، اس میں کوئی چیز مجھے ایسی نظر نہیں آئی ہے کہ پہلے سے کوئی طے شدہ نہیں تھے۔ اب پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک صوبہ ایک کے حوالے کیا گیا، دوسرا صوبہ دوسرے کے حوالے کیا گیا۔ یہی لہر ہے، یہ ٹھیک ہے خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن یہ سندھ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ بلوچستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ اسی طرح پنجاب کے کچھ علاقوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک تقسیم شدہ مینڈیٹ ہمیشہ اس ملک میں ان طاقتوں کو سوٹ کرتا ہے جو اصل فیصلے کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ایک علاقائی سوچ، ایک صوبوں کے ایک سوچ، جو اب پیپل پارٹی بھی ایک ریجنل پارٹی بن گئی، مسلم لیگ بھی ایک ریجنل پارٹی بن گئی، خود پی ٹی آئی بھی ایک ریجنل پارٹی، تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کے بارے میں نے جو کہا اس پر میں قائم ہوں، لیکن بحثیت مجموعی یہ ایک انتہائی داغدار، آلودہ ترین اور ایک مذاق الیکشن، میں صرف نہیں کہتا ہوں، ساری دنیا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کے فاپن نے اس کا اعتراف کیا ہے، یورپی یونین نے اس کو واچ کیا ہے، وہ بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، دی ٹائم نے اعتراف کیا ہے۔ جن لوگوں کو، جن اداروں کو باہر سے بلایا گیا، بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا، انہوں نے سب کچھ بہت گہرائی کے ساتھ واچ کیا ہے، اس سب کا یہی اعتراف ہے کہ جتنی بھی الیکشن ہو گئے ہیں گزشتہ 11 الیکشنوں کے بنسبت یہ 12واں الیکشن سب سے زیادہ ایک خراب ترین الیکشن تھا۔ ویسے ہمارے 2018 اور اس کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو کون سے والا زیادہ خراب تھا؟ میرا خیال ہے یہ الیکشن زیادہ خراب ترین الیکشن تھا۔ اس میں تو پولنگ ایجنٹوں کو بھی باہر نکالا گیا تھا اور ان کی عدم موجودگی میں گنتی کی گئی تھی، تو جو عدم موجودگی میں گنتی کی جائے پولنگ ایجنٹوں کے تو اس کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اس میں تو پولنگ ایجنٹوں کو نہیں نکالا گیا۔ یہ ہوا تھا سلیم بھائی کہ یعنی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پولنگ کے بعد ان کے باکسز کو اٹھا کر چاونیوں میں لے گئے اور وہاں ان کی گنتی ہو گئی، اس طرح واقعات ہو گئے ہیں۔ لیکن شاید اس زمانے میں یہ تھا کہ خود آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا مطالبہ تھا کہ 4 حلقے کھولے جائیں، اور 4 حلقے کھولنے کے لیے اس نے 120 دن دھرنا دیا۔ لیکن وہ جو پہلے والی کی بات ہے جی، جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا، اس میں پھر پی ٹی آئی والے جیت گئے، پھر وہ اس موقع پہ نہیں تھے، انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہوا، اس لیے کہ اس میں بھی اس سے بڑھ کر یہ جو الیکشن کا انتظام کرنے والے تھے انہوں نے کر کے دکھایا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک درجہ آگے بڑھے ہیں اس الیکشن میں، اور بڑے پیمانے پر یعنی جو ہمارے پنجاب میں نے جہاں ہم ہار رہے ہیں، چلے اگر میں ہار رہا ہوں اور میرا 20,000 ووٹ کا فگر ہے، میرا 25,000 ووٹ کا فگر ہے، تو اس 20,000 کو بھی کم کر کے اس کو 2,000 دکھایا گیا، 3,000 دکھایا گیا، جبکہ ہمارے ساتھ وہ 45 فارم موجود ہے۔ تو میرا ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اتنا اہتمام کر لے کہ جس امیدوار کے ساتھ فارم 45 موجود ہے وہ اپنا فارم 45 لائیں، اگر ان کی ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے ان کے حق میں اعلان کر لے، یہ اصول اپنا لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، گلے شکوے سب کے ہیں لیکن ری الیکشن کا مطالبہ کوئی نہیں کر رہا، تو جماعت کا کیا موقف ہے کہ ری الیکشن کروایا جائے یا کہ نہیں، ان غلطیوں کو درست کیا جائے؟ دیکھیے، اگر سارا دیگ ہی گندا ہے تو پھر تو ری الیکشن کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ری الیکشن سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ذمہ یہ الیکشن تھا، جنہوں نے حلف اٹھایا ان کے مطابق کہ میں ایک شفاف الیکشن اپنے قوم کو دوں گا، جنہوں نے 50 ارب روپیہ قوم کے لگائیں اس الیکشن پر،
تو یہ تو مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ 50 ارب روپیہ کا یوں مذاق اڑائے، اس کو فضول خرچ کر لے، پھر قوم کے ساتھ مذاق کر لے۔ آپ نے کروڑوں لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے جیب میں شناختی کارڈ رکھ کر انگلی لگا کر، انگلی کے اوپر نشان لگا کر یہ اتنا سارا ایکسرسائز مذاق کے طور پر کیا۔ پہلے ان اداروں کے حوالے سے تو سوچنا پڑے گا نا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا۔ لیکن جماعت اسلامی الیکشن میں تو سولو فلائٹ کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی نے الگ تشخص برقرار رکھا تھا۔ اب اس سلسلے میں احتجاج کے ضمن میں باقی جماعتوں سے اتحاد کا کوئی امکان ہے آپ کا؟ دیکھیے، جماعت اسلامی نے اس لیے سولو فلائٹ اختیار کی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اکٹھا سفر کیا ہے۔ ہم نے قومی اتحاد، ہم نے IGI، ہم نے متحدہ مجلس عمل، یہ تمام تجربات کے بعد ہم نے اسی پر اکتفا کیا کہ ہم جو انقلابی پروگرام رکھتے ہیں، جو ریفارمز ہمارا ایجنڈا ہے، ملک میں ایک ویلفیئر اسلامی حکومت قائم کرنا ہمارا ایجنڈا ہے، سود کا خاتمہ ہمارا ایجنڈا ہے، قرضوں کی معیشت ختم کرنا ہمارا ایجنڈا ہے، کشمیر کی آزادی ہمارا ایجنڈا ہے، عافیہ کو واپس لانا ہمارا ایجنڈا ہے، عشر اور زکوٰۃ کا نظام ہمارا ایجنڈا ہے، یکساں نظام تعلیم ہمارا ایجنڈا ہے، ایک کلین اور گرین اور کرپشن فری پاکستان ہمارا ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے کے لیے ہم مسلم لیگ سے یا باقی متحدہ مجلس عمل کی طرح تنظیموں کے ساتھ مل کر یا PTI یا پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے سوچ سمجھ کر ہم نے یہی راستہ اختیار کیا۔ ایک دوسرا ہے کہ اس الیکشن میں ہم نے اپنی جماعت کے فیصلے کے تحت اپنی نشان اور جھنڈے کے ساتھ حصہ لیا، تو اس سے ہمیں حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے اور ہم نے دگنے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ہم اسی استقلال اور استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلیں گے انشاءاللہ تو آئندہ ہماری باری ضرور آئے گی۔